پابندی نال پڑھ دین رب نے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک دامن ہورا تیرا تک دیا را رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیا نہراں نال سونے دے گلاس جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیا نہراں نال سونے دے گلاس کیلا تے انگور ہیں رج رج کھا کیلا تے انگور ہیں رج رج کھا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ دا قرآن بیٹا سنے نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ تے اللہ نے اگلی بات کیڑی فرمائی ومما رزقناہم ينفقون اللہ فرمے دے انہاں دی تریجی خوبی کیڑی ہے کنہاں دی متقین دی جنہیں کو قرآن فائدہ دے سی اے پہلے نمبر تے غیب غیب دے اتے ایمان رکھنا لے دوجے نمبر تے نمازاں قائم کرنا لے تریجے نمبر دے اتے فرمایا جیڑا رزق سانے نے جیڑا رزق سانے نے ان دے وچوں خرچ بھی کرنا خرچ کرنا بھی متقین دی تعریف تے صفت ہے اللہ دے رستے وچ خرچ کرنا اے بھی ایمان ہے تے جیڑا خرچ کرے قرآن کو فائدہ لے جیڑا خرچ کرے قرآن دے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے اپنے اماں تے خرچ کرنا اولادیں تے خرچ کرنا فردی صدقے بھی خرچ کرنا نفلی صدقے بھی خرچ کرنا زکاة فرض تے وہ بھی خرچ کرنا رزق بھی ساری طرفوں لیتا ہوئے ہے سارے رزق بھی چوکاڑ کے سارے رستے چ خرچ کرنا اللہ فرمے دے جڑے خرچ کرن قرآن انہاں کو فائدہ دے مما رزقناہم ينفقون اللہ دے جے رزق تو اگو دیتا نہیں 40 روپے تو اگو دیتا نہیں 40 روپے وچوں 1 روپیہ میں کڈا 40 روپے وچوں 1 روپیہ میں کڈا میرا وعدہ ہے میں تو کو ولا دے سا میں یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ صرف روپیہ نہ ولا دے سا ڈھیر کر کے دے سا قرآن یہ آدھے بعض دفعہ اللہ آدھے میں تو آدھے ان روپے کو ودھے سا ودھے سا ودھے سا ودھے سا جی میں تو سا گھوڑے دے جانور جو گھوڑے والے جانور دے پھل کو تے بال کو ودھیں دے ہو حتیٰ کہ وہ بہت موٹا تازہ تے وزنی بنویں دے تے پورا گھوڑا بنویں دے میں تو نہیں روپے کو ودھائی راسا ودھائی راسا ودھائی راسا کیا مطلب نہیں ہے بہت بڑی گنڈھڑی بڑی لاتی ہو سی اور یہ بھی ہو سکتے میں دنیا ہے تو نہیں 1 روپے دے بدلے تو کو 700 روپیہ دے ماں اور وڈا کنجوس ہے وہ بندہ بخیل ہے وہ بندہ کہ 40 روپے اللہ دے وے ول اللہ روپیہ منگے ولا واپس ولاون دا بھی اللہ وعدہ کرے تے والی یہ روپیہ نہ دے وے اینجیاں بخیل کوئی کہے اینجیاں کنجوس کوئی کہے جکو اللہ 40 دے وے 40 روپے وچوں روپیہ اللہ منگے ولا یہ بھی وعدہ کرے کہ میں روپے دے بدلے تو کو 700 دے سا ولا بھی یہ بندہ روپیہ اللہ سے کو نہ دے وے ہزار عدد احکامات موجودن اور 1000 عدد منیحات موجودن جنہیں چیزیں کے روکیا دے یہ بڑی عظیم صورت نبی کریم علیہ السلام نے یہ صورت متعلق فرمائے
لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اے لوگو تسا اپنے گھریں کو قبرستان نہ بناؤ، قبرہ نہ بناؤ، تسا اپنے گھریں کو قبرہ نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبریں اور قبرستان دے وچ قرآن مجید نہیں پڑھیا وینا، لہذا تو آگو چاہیے ہے کہ تُساں کیا کرو، فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانِ۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے جیڑے گھارے چ سورۃ البقرہ پڑھی ونجے، عورتاں پڑھن، مرد پڑھن، وڈیرے پڑھن، وڈیریاں پڑھن، بال پڑھن، جیڑے گھر دی حویلی چ سورۃ البقرہ پڑھی ونجے، نبی علیہ السلام نے فرمائے اون گھر شیطان داخل نہیں ہوندا، لا يدخلہ الشیطان۔ اور ایک حدیث پاک کے جاندے ہیں کہ اون گھاری چو شیطان بھاج ویندے، درک ویندے، جیڑے گھارے چو سورۃ البقرہ پڑھی ویندے۔ اے بڑی عظیم سورت ہے، عظمت علی سورت، ایک کو پڑھیا کرو، اندے نال پیار کرو، اندے ترجمے کو پڑھیا کرو۔ اگر کوئی بندہ سورۃ البقرہ کو صحیح معنی ترجمے نال، تفسیر نال پڑھے، وہ گمراہ نہیں تھی نا، اللہ کو فتنے کے بچا چھوڑیں۔ اور البقرہ، بقرہ، باقرہ، گوں کو آدن، گائے کو آدن، این صورت ہے گوں دا تذکر ہے، گائے دا تذکر ہے، جنہی وجہ تو این صورت کو سورۃ البقرہ آدن، یعنی ایسی صورت جہندے اندر گوں دا تذکر ہے۔ اور این صورت ہے جو شروع ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دی عظمت بیان کرن دے بعد انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمائے جنہاں لوگاں کو قرآن فائدہ دیں، متقین دا تذکرہ، مومنین دا تذکرہ، کامیاب لوگیں دا تذکرہ، جنتی لوگیں دا تذکرہ۔ وال اللہ نے کافرین دا تذکرہ کیتا ہے جنہاں تے جہنم واجب، وال اللہ نے منافقین دا تذکرہ کیتا ہے پوری تفصیل نہ، جنہیں دے اتے جہنم واجب۔ میں آج دے ہی پروگرام ہے سورۃ البقرہ دی پہلی ابتدائی آیات، غالباً 5 آیات کریمہ تو آنے سامنے پڑھ کے ترجمہ کرنا چاہنا تاکہ تو آپ کو سمجھ آوے کہ انہیں پہلے 5 آیات اللہ رب کائنات نے کیا بیان فرمایا اور اندے اندر اللہ نے کس قسم دے لوگیں دا تذکرہ فرمایا۔ ساکو سارے کو توجہ کرنی چاہیے اور قرآن پاک کو سکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ پہلی آیت کریمہ الف لام میم، یہ جڑا الف لام میم ہے انہیں بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ فرمایا الف حرف، لام حرف، میم حرف، الف بھی حرف ہے، لام بھی حرف ہے، میم بھی حرف ہے، اور ایک حرف دے بدلے اللہ تعالیٰ دا نیکیاں عطا کریں، دا گناہ معاف کریں، دا درجے بدھیں۔ گویا کہ جڑے بندے نے تلاوت کیتے الف لام میم، اللہ پاک اندے نام اعمال تری نیکیاں عطا کرنے دے، تری درجے ودھانے دے، اور اللہ تری گناہ معاف کرنے دے۔ الف لام میم اے حروف مقطعات کٹے ہوئے حرف علیحدہ علیحدہ، اور انہیں دا جڑا معنی مطلب مفہوم ہے وہ صرف اللہ دی ذات ہی جان دی، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ اللہ نے جبریل کو نہیں دسایا، جبریل نے سارے نبی پاک کو نہیں دسایا، نبی پاک نے صحابہ کو نہیں دسایا، اور صحابہ نے تابعین کو نہیں دسایا، تابعین نے تبع تابعین کو نہیں دسایا، محدثین کو نہیں دسایا، سادے تک آج سادے اساتذہ نے سا کو نہیں دسایا۔ کیوں نہیں دسایا؟ کیونکہ انہاں کوئی ترجمہ ہی کہیں،
یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ اللہ نے چیلنج دے طور تے نازل کیتے ہیں. جڑے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ قرآن نبی پاک اللہ دا کلام نہیں، یہ نبی پاک اپنی طرفوں بنا کے پڑھ دن تو سنے دن، انہاں واسطے چیلنج ہے بھی عربی تو آپ کو بھی اندی ہے، تو ساں بنا دکھاؤ. نیوے بنا سکتے انہیں آیات دا ترجمہ کر دکھاؤ، انہیں آیات دے انہیں حروف دے ترجمہ کر دکھاؤ. الف لام میم ان دا ترجمہ ہے واللہ عالم بے مرادے. ان دے ترجمے ایو کو جی لکھیا ویندے اور ایو کو جی آکھیا ویندے کیا کہ ان دی مراد اللہ جاندا. اللہ نے چیلنج دے طور تے قرآن دا معجزہ اور معجزانہ طور تے اللہ نے حروف مقطعات نازل کیتا. اگو کیا فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دنیا کائنات والے ہوئے جڑی کتاب تساں شروع کر لیتی ہے، جڑی کتاب تساں پڑھ دے پئے ہو، جڑی کتاب تواڈے سامنے اور جڑی کتاب تواڈے ہاتھ جے، جڑی کتاب دی ابتدا کر چکے ہو، اللہ تعالیٰ فرمیندے ذالک الکتاب، اے جڑی کتاب ہے پڑھن کے پہلے، سمجھن کے پہلے، سنن کے پہلے اے عقیدہ بناؤ، اے نظریہ بناؤ. یا اللہ کیڑا نظریہ ہے؟ اللہ فرمیندے لا ریب فیہ. نظریہ اے بناؤ جڑی کتاب توانے ہاتھ جے، جڑا قرآن توانے ہاتھ جے، چاہتی بیٹھے ہو، کھولی بیٹھے ہو، پڑھ دے بیٹھے ہو، پڑھیں دے بیٹھے ہو، سن دے بیٹھے ہو، سنیں دے بیٹھے ہو، سمجھ دے بیٹھے ہو، سمجھیں دے بیٹھے ہو. اللہ فرمے دے نظریہ بناؤ لا ریب فیہ. این قرآن پاک این کتاب کسی قسم دا کوئی شک نہیں. انہیں اندر جڑے عقیدے بیان ہیں انہاں عقیدے انج کوئی شک نہیں. انہیں جڑے احکامات بیان ہیں انہاں احکامات کوئی شک نہیں. انہیں جو عبادات بیان ہیں انہاں عبادات کوئی شک نہیں. انہیں جو اوامر نواہی بیان ہیں انہیں کوئی شک نہیں. جیڑی بات انہیں بیان ہے قرآن پاک ہے انہیں تے کوئی شک نہیں. شک کرنے والا بندہ بے ایمان ہو سکتے، قرآن پاک شک نہیں ہو سکتا. لا ریب فیہ. یا اللہ ان دے اندر شک کیوں کہیں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لوگیں یا کتاباں ہوئن تو دے اندر شک کیتا مان سکتے، قرآن شک کیوں نہیں کیتا مان سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمائے وجہیں تنزیل الکتابی، تنزیل الکتابی لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ جڑی کتاب اللہ نے نازل کی تھی ان دے اندر کوئی شک نہیں. اللہ پاک فرمائے دے شک ہی واسطے نہیں کیونکہ میں اللہ نے نازل کی تھی یہ میرا کلام ہے. ہر کہیں دی کتاب جو شک کیتا ونج سکدے لیکن اللہ دی کتاب جو شک نہیں کیتا ونج سکدا. یہ اللہ دا کلام ہے. اللہ نے عقیدے بیان فرمائے، اللہ نے احکامات بیان فرمائے، اللہ نے اوامر بیان فرمائے، اللہ نے نواہی بیان فرمائے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ فرمائے دے جڑی کتاب تواڈے ہاتھ جے پہلے نظریہ اے بناؤ کہ ان دے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں. یہ پہلا عقیدہ ہوئے کہ قرآن پاک کوئی شک نہیں. جیڑی آل قرآن کر لے وے وہ منو، جیڑی بات قرآن سمجھا دے وے وہ تسلیم کرو، جیڑی بات قرآن ذکر کر دے وے وہ سمجھو. قرآن آدھے سود حرام ہے، سود نہیں کھانا چاہیے اور ان دے اندر شک نہ کرو. قرآن آدھے روزی حرام کماون حرام ہے، ان دے اندر شک نہ کرو. قرآن آدھے جوا حرام ہے، ان دے اندر شک نہ کرو. قرآن آدھے نشہ حرام ہے، ان دے اندر شک نہ کرو. جیڑی بات قرآن دس دے وے او دے اندر شک کرنے والا بندہ بے ایمان ہے. قرآن شک کرنے والا بندہ گمراہ ہے. قرآن دے حکم دے شک کرنے والا بندہ کافر ہے.
اوندا اسلام نال دین نال کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مجید دی عظمت ہے کہ ان دے اندر کوئی شک نہیں، ان دی ہر بات شک تو پاک، اور ایسا کو بھی تعلیم دیتی گئی ہے کہ تُسا بھی شک نہ کرو۔ اللہ دے میں اعلان کرے نا کہ ان دے اندر شک نہیں، تُسا بھی شک نہ کرو۔ جیڑی بات تو کو قرآن آخر میں منو، قرآن آدھے اللہ دے علاوہ غیریں دے سامنے جھکن حرام ہے، شرک حرام ہے، غیر کے منگن حرام ہے، ان دے اندر شک نہ کرو، بات کو منو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرمے دے کتاب قرآن پاک ان دے اندر کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے۔ اگلی بات اللہ فرمے دے ھدی للمتقین، یا اللہ قرآن نازل کیوں کی تئی، تیرے قرآن دے نازل ہون دی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرمے دے ھدی للمتقین، میں اللہ پاک نے قرآنی واسطے نازل فرمائے تاکہ جڑے جڑے لوگاں دے دل وچ اللہ دا ڈر ہے، اللہ پاک دا ڈر موجود ہے، جڑے متقین جڑے پرہیزگار ہیں، ایک قرآن انہیں کو فائدہ دے ھدی للمتقین۔ قرآن ہدایت دا ذریعہ بن کے، اکھی دا ذریعہ بن کے ہے، کنے دا ذریعہ بن کے ہے، صحیح بولن دا ذریعہ بن کے ہے، صحیح سنن دا ذریعہ بن کے ہے۔ قرآن ہدایت دا ذریعہ، قرآن بندے کو بندہ بنا دینے، قرآن بندے کو بندے دا پوتر بنا دینے، قرآن بندے کو موحد بنا دینے، قرآن بندے کو شرک تو بچیں دے، قرآن بندے کو توحید سمجھا دینے، قرآن بندے کو رسول اللہ دی پہچان کروا دینے، قرآن رسول اللہ دی سنت دی پیروی سکھا دینے، قرآن رزق حلال سکھیں دے، قرآن رزق حرام تو بچیں دے، قرآن غیبت چغلی حسد تو بچیں دے، ھدی للمتقین، قرآن آخرت دا سبق سکھیں دے، قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے۔ اور ویسے اللہ نے فرمائے ھدی للناس، قرآن پورے لوگوں واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے، ہر بندے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے، ہر بندے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ہی کو ہدایت دا ذریعہ سمجھے کہ کہ ہدایت گھنن چاہے تو قرآن ہدایت دا ذریعہ ھدی للناس، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ فرمے دے قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے، جیڑا بندہ اندنال یاری لاویں، جیڑا بندہ اندنال تعلق بناویں، جیڑا بندہ اندنال پیار بناویں، اللہ کو ہدایت دے۔ اگلی بات اے ہون تک تو اکو میں دو آیات سنا چکا، الف لام میم ایک آیات ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لا ریب فیہ اور ھدی للمتقین، ترائے باتاں مکمل ہو چکے۔ ہون اللہ نے اے دسے کہ متقین کون ہیں؟ اب انہیں بالیں کو چھوڑ دے، بالیں کو چھوڑ دے، اگتے ٹور اگتے ٹور اگتے، وہ پوتر بیٹھی ہو ہر شاہ مل ویسی بیٹھی وجہ دوستیں گلے ہو پہلے روزے دارے، ہاں سے ہیرے دیکھو قرآن اچھ کوئی شک نہیں بزرگا، اور قرآن ہدایت کا ذریعہ۔ اچھا یہ ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں؟ یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ کہنے واسطے اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ دسائن، اللہ نے فرمائے متقین واسطے ہدایت کا ذریعہ ہے، جڑے پرہیزگار ہیں، جڑے صاحب تقوی ہیں، جڑے متقین جنہاں دے دل وچ اللہ دا ڈر ہے، قرآن انہاں واسطے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یا اللہ تقوی والے دی نشانی کیا ہے؟ متقی کیڑے لوگ ہیں؟ اللہ فرمائے دے الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا متقی لوگ ہوئیں، ہدایت یافتہ لوگ ہوئیں، اللہ دا ڈر انہاں لوگاں دے وچے۔ یا اللہ کیڑے لوگ ہیں؟ اللہ دے جڑے لوگ غیب تے ایمان گھنن، الذین یؤمنون بالغیب، جڑے غیب تے اتے ایمان گھنن، ان ڈٹھی چیز تے ایمان گھنن، غیب تے ایمان، اللہ تے ایمان ہے، اے بھی ایمان بالغیب ہے، رسول تے ایمان ہے، اے بھی ایمان بالغیب ہے، فرشتے تے ایمان ہے، اے بھی ایمان بالغیب ہے، تقدیر تے ایمان ہے، اے بھی ایمان بالغیب ہے، فرشتے تے ایمان ہے، اے بھی ایمان بالغیب ہے، پہلے کتابیں تے ایمان ہے، اے بھی ایمان بالغیب
بالغیب ہے عذاب قبر تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے آخرت دے دین تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے معاشر دے دین تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے ثواب تے عذاب تے ایمان ہے اے بھی ایمان بالغیب ہے اللہ فرمائے دے متقی ہوئن مومن ہوئن ایماندار ہوئن قرآن انہاں کو فائدہ دیں دے جڑے لوگ غیب دے اٹھے ایمان رکھ دے ہوئن امور غیبیہ یعنی کتابیں تے ایمان ہے کہ سارے کتاباں حق اور نبی ہیں تے این لیکن کتاباں باقی کتابیں تے تورات انجیل زبور صحف ابراہیم انہیں کو پڑھ کے انہیں تے عمل کرنا ایمان نہیں ایمان ہے قرآن تے عمل کرن دانا اور حدیث رسول تے عمل کرن دانا بس اتنا ایمان ضرور رکھو پچھلیاں کتاباں اللہ نے نازل کی چل وہ بھی اللہ دیاں کتاباں ہیں اور اللہ نے اپنے نبیوں تے نازل کی چل بس اتنا ایمان لیکن انہاں دے وچ جو کچھ ان کو مننا ان دے اتے عمل کرنا اے نہیں عمل صرف قرآن سے عمل صرف اللہ دی کتاب آخری کتاب قرآن پاک ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات دا نسخہ بیٹھے پڑھ دے نبی علیہ السلام غصہ کر گیا آپ دا چہرہ سرخ تھی گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دن سونے ہو کیا مسئلہ ہے آپ نے فرمایا قرآن دے ہوں جائیں تورات پڑھدا بیٹھیں قرآن دے ہوں جائیں تورات پڑھدا بیٹھیں فرمایا میں مطالعہ بیٹھا کرنا میں آپ نے فرمایا عمر تورات ہے جیڑے نبی تے تورات نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام لو کانا موسیٰ حیّن اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو مینا موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو مینا انہا مطلب ہے وہ زندہ نہیں اگر وہ زندہ ہو مینا اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو مینا تو سا میرے چہرے تو نظر ہٹا کے موسیٰ علیہ السلام دے چہرے تو دیکھو ہاں لَزَلَلْتُ مَنْ سَوَاءِ سَبِيلٍ سدھے رستے کے گمراہ تھی وجوہ کتاب تورات پڑھن تے دور دی بات صاحب تورات دو دیکھن بھی صحیح کہیں ان ایمان نال دسو قرآن دے ہوں جے جلے تورات نہیں چل دی تے قرآن دے ہوں جے مولوی جا لکھیا ہویا کتابہ کیویں چل سکتی قرآن دے ہوں جے ہوئے میری گال کیویں چل سکتی قرآن دے ہوں جے ہوئے تواری گال کیویں چل سکتی قرآن دے ہوں جے ہوئے ملہ میجی دا فتوہ کیویں چل سکتی قرآن دے ہونجوں میں بھی کوئی کتاب نہیں چل سکتی صرف اتنا ایمان ضروری ہے کہ اللہ جہاں کتاب ہے لیکن عمل کیڑی شاہدے کرنے قرآن پاک اللہ اور عذاب قبر اسا کہیں ڈٹھا لیکن سادہ ایمان ہے ثواب قبر اسا کہیں ڈٹھا لیکن سادہ ایمان ہے اسا فرشتے کہیں ڈٹھے لیکن سادہ ایمان ہے نبی اسا کہیں ڈٹھے لیکن سادہ ایمان ہے کتابہ اسا تورات انجیل کہیں ڈٹھا لیکن سادہ ایمان ہے اللہ دی ذات کو اسا کہیں ڈٹھا لیکن سادہ ایمان ہے جنت اسا کہیں ڈٹھی لیکن سادہ ایمان ہے جہنم اسا کہیں ڈٹھی لیکن سادہ ایمان ایکو آدھن ایمان بالغیب امور غیبیہ کوشش کرنی چاہیے ایمان بالغیب رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اگلی بات سمجھائی اللہ تعالیٰ فرمے دے ایمان آنان دے بعد ہونی نا دا جڑا دوجا کم ہے او کیڑا ہے اے متقین کونن مومن کونن صاحب تقوی کونن کونن جنہاں دے دل وچ اللہ دا ڈر ہے یا اللہ کونن اللہ فرمے دے پہلے او بندین جنہاں نے غیب دے اتے ایمان آندا ہویا ہے دوجہ نمبر تے او بندین فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جڑے نمازہ قائم کرنن ایمان آنن دے بعد نماز پڑھ دے نہیں پڑھ دا تے عبداللہ بن ابی بھی آئی پڑھ دے تے منافق بھی پڑھ دے تے منافق بھی قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى سستی علی نماز پڑھدن بے ڈھنگی بے ترتیبی جلدی علی نماز پڑھن ایمان نہیں نماز قائم کرن ایمان ہے اور قائم کرن دا مطلب ہے پابندی نال نماز پڑھنا اول وقت پڑھنا خشوع و خضوع نال پڑھنا اور قائم کرن دا مطلب ہے سنت رسول دے مطابق پڑھنا
یہ نماز قائم کریں اللہ دے قرآن انہاں کو فائدہ دے سی جڑے غیب تے ایمان رکھ سن قرآن انہاں کو فائدہ دے سی جڑے نمازاں قائم کرے سن قائم میں عرض بیٹھا کرنا نمازاں قائم کرنا لدی نماز چک دی نہیں قائم کرنا لا بے وقتی نہیں پڑھ دا قائم کرنا لا جلدی اچھ نہیں پڑھ دا خشوع و خضوع نال پڑھ دے اور رسول اللہ دی سنت مطابق پڑھ دے اے ہے دوجی صفت انہاں لوگاں دی جنہیں کو قرآن فائدہ دے سی الذین یؤمنون بالغیب سمجھو یہ پانچ آیتاں ہی سمجھو چاہ بس ایمان بالغیب والے متقین تو انہیں کو قرآن فائدہ دے سی ہدن اور دوسرے نمبر تے فرمایا جڑے قرآن مجید دے مطابق ایمان رکھ دن تے نمازاں قائم کریں دن جڑے نمازاں قائم کریں دن تے نمازاں پڑھ دن اللہ پاک نے فرمایا اے نمازاں قائم کرنا لے بھی متقین اللہ دے رسول دی سنت مطابق پڑھ دن خشوع و خضوع نال پڑھ دن اول وقت پڑھ دن پابندی نال پڑھ دن رب نے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک دامن ہورا تیرا تک دیا را رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیا نہرہ نالے سونے دے گلاس جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیا نہرہ نالے سونے دے گلاس کیلا تے انگور ہیں رج رج کھا کیلا تے انگور ہیں رج رج کھا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ دا قرآن بیٹا سنے نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ تے اللہ نے اگلی بات کیڑی فرمائی ومما رزقناہم ينفقون اللہ فرمے دے انہاں دی تریجی خوبی کیڑی ہے کنہاں دی متقین دی جنہیں کو قرآن فائدہ دے سی اے پہلے نمبر دے غیب غیب دے اچھا ایمان رکھنا لے دوجہ نمبر دے نمازاں قائم کرنا لے تریجہ نمبر دے اچھا فرمایا جیڑا رزق رسانے دے جیڑا رزق رسانے دے اندھے وچو ایک خرچ بھی کرنا خرچ کرنا بھی متقین دی تعریف تے صفت ہے اللہ دے رستے وچ خرچ کرنا اے بھی ایمان ہے تے جیڑا خرچ کرے قرآن کو فائدہ لے جیڑا خرچ کرے قرآن دے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے اپے اممہ تے خرچ کرن اولادیں تے خرچ کرن فردی صدقے بھی خرچ کرن نفلی صدقے بھی خرچ کرن زکاة فرض تے وہ بھی خرچ کرن رزق بھی ساری طرفوں دیتا ہوئے ہے سارے رزق بھی چوکاڑ کے سارے رستے چ خرچ کرن اللہ فرمے دے جڑے خرچ کرن قرآن انہاں کو فائدہ دے مما رزقناہم ينفقون اللہ دے جڑا رزق تو کو دیتا نہیں 40 روپے تو کو دیتا نہیں 40 روپے بھی جو ہے 1 روپیہ میں کو دے
40 روپے بچو 1 روپیہ میں کھڑاؤں میرا وعدہ ہے میں تو کو ولا دے سا میں یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ صرف روپیہ نہ ولا دے سا ڈھیر کر کے دے سا قرآن اے آدھے بعض دفعہ اللہ آدھے میں تو آدھے این روپے کو ودھے سا جی میں تُسا گھوڑے دے جانور جو گھوڑے والے جانور دے پھل کو تے بال کو ودھیں دے ہو حتیٰ کہ وہ بہت موٹا تازہ تے ودنی بنویں دے تے پورا گھوڑا بنویں دے میں تو نہیں روپے کو ودھائی راسا کیا مطلب نہیں ہے بہت بڑی گنڈھڑی بنی لاتی ہو سی اور اے بھی ہو سکتے میں دنیا ہے تو نہیں 1 روپے دے بدلے تو کو 700 روپیہ دے ماں اور وڈا کنجوس ہے وہ بندہ بخیل ہے وہ بندہ کہ 40 روپے اللہ دے وے ول اللہ روپیہ منگے ولا واپس ولاون دا بھی اللہ وعدہ کرے تے والی روپیہ نہ دے وے این جیاں بخیل کوئی کہے این جیاں کنجوس کوئی کہے جکو اللہ 40 دے وے 40 روپے بچو روپیہ اللہ منگے ولا اے بھی وعدہ کرے کہ میں روپے دے بدلے تو کو 700 دے سا ولا بھی یہ بندہ روپیہ اللہ سے کو نہ دے وے جوز کوئی خرچ کیتا کرو نبی علیہ السلام خود رمضان المبارک خرچ کرنے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں تیز اندھاری جی میں ہوں دی ہے ایمیں نبی پاک دی سخاوت ہوں دی ہے خرچ ہونا ہاں جی میں آپ رمضان اس خرچ کرنے ہیں فرمایا ہے خرچ کرنا جی کو قرآن فائدہ دیں دے نماز قائم کرنا جی کو قرآن فائدہ دیں دے غیب تے اچھے ایمان رکھنا جی کو قرآن فائدہ دیں دے ہدل المتقین قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے متقین واسطے متقین کونن جڑے غیب تے ایمان رکھن متقین کونن جڑے نمازاں قائم کرن متقین کونن جڑے اللہ دے رستے خرچ کرن اترائے صفتہ چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے فرمائے والذین یؤمنون بما انزل الیک اے میرے محبوب اے قرآن انہاں کو فائدہ دیں جڑے قرآن تے ایمان رکھ دے ہوئے جنہاں کو قرآن تے یقین ہوئے اگر قرآن تے یقین نہیں قرآن فائدہ نہ دے وہ مارکا قرآن تے یقین رکھو قرآن دی ہر گال تے یقین رکھو والذین یؤمنون بما انزل الیک جڑا کو جیسا توارو نازل کیتے سے اندے ہوتے ایمان رکھ دن یقین رکھ دن والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک جڑا کو توارے تو پہلے نازل کیتے سے تورات انجیل زبور انہاں تے بھی ایمان ہے بس توارے تو پہلے جڑا کو نازل کیتے سے انہاں تے بھی ایمان ہے تے جڑا توارو نازل کیتے سے انہیں ہوتے بھی ایمان ہے اور توڑے بعد نہ نبی آمنے نہ سا کوئی کلام نازل کرنے نہ سا قرآن نازل کرنے اور چونکہ آخری نبی آئی ختم نبوت تاجدار بن کے ہے اور امام کائنات دے بعد کوئی کتاب نہیں آمنی اگر بعد کوئی کتاب آمنی ہوئے اللہ فرماوے من بعد کا جنہیں من قبل کا ایمیں اللہ فرماوے من بعد کا اللہ نے بعد دا لفظ استعمال نہیں کیتا انہا مطلب بعد جو کوئی کتاب نہیں آنی قرآن آخری کتاب ہے ہدایت دا ذریعہ کتاب ہے برکت دا ذریعہ کتاب ہے رحمت دا ذریعہ کتاب ہے عزت دا ذریعہ کتاب ہے شفا دا ذریعہ کتاب ہے اے توحید دا ذریعہ کتاب ہے اللہ فرمائے چوتھی صفت انہا لوگاں دی جنہاں کو قرآن نے فائدہ دے انہیں جڑے متقین اے او لوگ ہیں جڑے قرآن تے ایمان رکھ دینا تے قرآن تو پہلے کتابیں تے ایمان رکھ دینا تے آخری خوبی دسی گئی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ فرمایا میرے نبی قرآن انہاں کو فائدہ لیں دے جڑے قیامت علیہ دین تے ایمان رکھ دیں جنہیں دا اے عقیدہ ہے کہ مرن دے بعد اٹھن پر حق ہے والوزن یوم ایذن الحق جنہیں دا اے عقیدہ ہے کہ مرن تو بعد اٹھن پر حق ہے اللہ دی عدالت پیشی پر حق ہے اللہ دے سامنے باہن پر حق ہے اللہ دے سامنے پیش ہونے پر حق ہے اللہ نے سوال و جواب کرنے اے بھی حق ہے اللہ کو ساری زندگی دا حساب نے انہیں اے بھی حق ہے نبی علیہ السلام فرمائے جی میں تُسا پیدا کیتے گیا ہوئے ای میں تُسا اللہ دی بارگاہ پیش کیتے گئے
جی میں پیدا کیتے گیا ہوئے انہیں پیش کیتے ویسے ننگے پیدا کیتے گیا ہوئے بغیر لباس دے پیش کیتے ویسے بغیر ختنے دے پیدا کیتے گیا ہوئے اور بغیر ختنے دے پیش کیتے ویسے ہاتھ خالی ہم جڑے ویلے پیدا کیتے گیا ہوئے ہاتھ خالی ہو سن جڑے ویلے پیش کیتے ویسے تے جڑے ویلے پیدا ہوئے آوے غیر معروف آوے تو کو جان دا کوئی نہ ہا جڑے ویلے پیش کیتے ویسو اولے بھی غیر معروف ہو سو تو کو جان دا کوئی کہنا ہو اے قیامت دا نہیں برحق آخرت دا نہیں برحق او میاں مرنے والمرن دے بعد اٹھنے اے مشرکین مکہ ہن جڑے اعتراض کرنے ہن کہ مرن دے بعد اٹھن صحیح کہیں نہیں مٹی نال مٹی ہو ونجنے مر ونجنے میں یوہی الازام واہی رمیم اللہ قرآن فرمائے دے قل یوہی الذی انشاءہا اولا مرہ اے میرے محبوبی نے گداس دے جڑے رب نے انہیں کو پہلی باری پیدا کی تھے دوبارہ قیامت علیمی وہ اللہ پیدا کرے سا اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں دیٹھا اے غلط بات اے آخرت دے اچھے ایمان رکھتا جہندے دل لے آخرت دا ایمان موجود ہوئے وہ چور نہیں ہوندہ وہ ڈکیٹ نہیں ہوندہ وہ شرابی نہیں ہوندہ وہ جواری نہیں ہوندہ وہ متقی ہوندے مومن ہوندے موحد ہوندے نیک ہوندے اللہ دا ولی ہوندے ہونے ادھر دیکھو ذرا الف لام میم حروف مقطعات ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے لا ریب کتاب ہے ھدی للمتقین اے کتاب متقین واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے متقین کو ایک کتاب فائدہ دے سی کیڑے متقین جڑے غیب دے اوتے ایمان رکھ دے ہوویں جڑے نمازاں قائم کرنے ہوویں ساڈے دیتے رزق وچوں خرچ کرنے ہوویں نمبر 4 قرآن تے ایمان ہوئے نمبر 5 پچھلے کتابیں تے ایمان ہوئے نمبر 6 آخرت تے ایمان ہوئے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اللہ نے انہا چھی صفتیں علی بندے دا رزلٹ دسائے اللہ نے انہیں دا انعام دسائے جنہیں کو قرآن نے فائدہ دے انہیں اے او لوگ جنہیں چھی خوبیاں ہوئے اللہ پاک نے انہیں دا انعام دسائے اللہ فرمے دے یہ لوگن جڑے غیب تے ایمان نین یہ لوگن جڑے نمازاں قائم کریں یہ لوگن جڑے اللہ دے رستے خرچ کریں یہ لوگن جڑے قرآن تے ایمان نین یہ لوگن جڑے قرآن تو پہلے کتابیں تے ایمان رکھ دیں یہ لوگن جڑے آخرت تے ایمان رکھ دیں یہ لوگ اللہ ہدم من ربہم جڑے اپنے رب دی طرفوں ہدایت ہیں وہ ہدل للمتقین پیچھو گزر گئے نا ہدل للمتقین قرآن متقین کو ہدایت دینے ہدایت دا ذریعہ اتھا اللہ نے رزلٹ ڈسائے اے متقین دیاں 6 صفتاں تے رزلٹ وہ ہوئی وے کیڑا اللہ ہدم من ربہم اے چھیائے دے چھیائے ہدایت ہے اے جڑا غیب تے ایمان رکھے اے ہدایت ہے جڑا نمازاں قائم کرے اے ہدایت ہے اور جڑا اللہ دے رستے خرچ کرے اے ہدایت ہے جڑا قرآن تے ایمان رکھے اے ہدایت ہے اور جڑا قرآن تو پہلے کتابیں تے ایمان رکھے اے بھی ہدایت ہے اور جڑا آخرت دے دین تے یقین رکھے اولائکا ایہے ہن اولائکا یہ آخرت ایمان رکھنا اللہ اولائکا کتابیں پچھلے تے ایمان رکھنا اللہ اولائکا قرآن تے ایمان رکھنا اللہ اولائکا مما رزقناہم ينفقون خرچ کرنا اللہ اولائکا یقیمون الصلاۃ نمازاں قائم کرنا اللہ اولائکا یؤمنون بالغیب ایمان بالغیب رکھنا اللہ اولائکا یہ اللہ ہدم من ربہم اے رب دی طرفوں ہدایت تے بھی ہیں دنیا جی ہدایت ہے تے رہی گال آخرت دی فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ 6 ایتاں پوریاں تھی